أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی جو ہے پہلی امتوں میں بھی تھی۔ لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے ان مویشیوں کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے آگے جھکو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جھکنے والوں کو کے لیے خوشخبری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران بھی اور حج کے علاوہ بھی یہ ساری امت کے لیے ہے مسئلہ۔ حاجی جو ہیں انہوں نے تو قربانی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس آیت میں باقی جو امت ہے اس کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی جہاں کہیں بھی ہوں اپنے اپنے ملکوں میں اپنے وہ اللہ کے نام پہ قربانی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ اس سے قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ قربانی عبادت ہے نا، اس لیے قربانی کا پیسہ کسی خیر کی جگہ پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا رفاع عامہ کے کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا کسی بیوہ کا یتیم کا انسان مدد کرنا چاہے تو وہ عبادت ادا نہیں ہوگی، اس کا الگ سے ثواب تو ہوگا، لیکن جو قربانی کا حکم ہے وہ جب تک قربانی نہ کی جائے جب تک وہ فرض جو ہے وہ ذمہ رہے گا۔ لہذا قربانی جو ہے اس کو اہل علم نے بعض نے واجب قرار دیا ہے، بعض نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، دونوں تقریباً قریب قریب ہیں یہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے پاس بھی نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جو حکم ہے یہ اس میں تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر کوئی کرے گا، مثال کے طور پہ اگر کوئی
11ویں کے نام کی یا کسی پیر کے نام کی یا کسی ڈہری کے نام کی یا کسی خانگاہ کے نام پہ قربانی کرے گا تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ صرف اللہ کے نام پہ قربانی جو ہے، بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ تو طریقہ ہے ایک کہ قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے قربانی کرے کہ میں نے علی حجویری کو خوش کرنا ہے یا عبد القادر جیلانی کی رضا حاصل کرنی ہے تو وہ بھی حرام ہے، خواہ وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے۔ اس لیے صرف اللہ کا نام لے کے اللہ کے لیے قربانی ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بشر المخبتین، خبطہ جو ہے جب آگ بجھ جائے اور وہ راکھ بن جائے اس کو خبطہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ عاجزی، بہت ہی زیادہ جس میں تواضع ہو، انکسار ہو، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ مسائل تو حج کے بیان ہو رہے ہیں، لیکن مسائل حج کے بیان کرتے ہوئے درمیان میں یہ بات کہہ دینی ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے واقعی بڑی ایک محنت اور مشقت کا عمل ہے، اور اس پہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، محنت بھی ہوتی ہے، ریاضت بھی ہے، گھر سے باہر نکلنا بھی ہے، سارے کام ہیں۔ لیکن اللہ یہ نہیں پسند کرتے کہ حج کرنے کے بعد آدمی ایک ٹائٹل بنا لے، ہاں جی حاجی صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہاں جی حاجی صاحب حاجی صاحب۔ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کرو، حج کے احکام بھی بتا دیے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو عاجزی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیکی کی تشہیر کرنا یا نیکی کا ٹائٹل بنانا یہ اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اس لیے حج کے دوران یا حج کے احکامات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ حج کرو، وہ قبول اسی صورت میں ہوگا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، کوئی اس کا ٹائٹل نہ بنایا آدمی کہ ہاں جی فلاں حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، ساری عمر وہ حاجی صاحب ہی بنے رہیں۔ تو لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عاجز لوگ ان کے اوصاف بھی بتا دیے۔ یہاں تو صرف اتنی بات اللہ نے فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، تو آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 اوصاف بتائے ہیں کہ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں کون، یا عاجزی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، کن چیزوں سے اگر انسان باقاعدگی سے اور پابندی سے عمل کرے تو اس میں یہ عاجزی والے اوصاف پیدا ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سب سے پہلی نشانی عاجزی کی یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان سے تو پھر ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جلال کا تصور اس طرح کا ہونا چاہیے ذہن میں۔ اللہ کا نام لیتے ہی، اللہ کا نام آتے ہی انسان کانپ اٹھے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور اللہ کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت ہوگی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کی جتنی انسان کو معرفت ہوگی اتنا ڈر پیدا ہوگا اللہ کا۔ اور جتنا انسان لا علم ہوگا اللہ کی صفات سے، جتنا انسان لا علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اتنا ہی بے ڈر اور بے خوف ہو جائے گا وہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو معرفت تھی سب سے زیادہ انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور جلال اور بلند مرتبہ، وہ جو ہے اس کا جتنا علم انبیاء کو ہو سکتا ہے، امت میں سے کسی کو اتنا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر جیسے جیسے
انسان کو یہ توفیق ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا ادراک حاصل کرے، اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ دنیا میں بھی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پیاری ہے، اور آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بہت ہی یہ نفع بخش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آدمی ہیں 7 اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو کسی خوبصورت اور اعلیٰ نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا وہ۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے حقیقی معنوں میں، جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے یا اس کو جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، حتیٰ کہ اونٹنی کا یا بکری کا دودھ جو ہے دویا ہوا وہ واپس اس کے تھنوں میں چلا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے! اب یہ تو ممکن نہیں کہ جو دودھ دویا جائے اونٹنی کا یا بکری کا یا گائے کا، وہ دودھ دوبارہ اس کے تھنوں میں چلا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی۔ لیکن ڈرنے کا مطلب یہی ہے نا پھر کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے، اور ہر معاملے میں زندگی کے ہر کام میں انسان یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے اس سے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں یا نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی حضرت عقبہ بن عامر کو۔ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ زبان جو ہے اس سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے 70-80% گناہ جو ہیں وہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جھوٹ ہے، بدعہدی ہے، گالی گلوچ ہے، لڑائی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ عقبہ بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، ایسے سیر سپاٹا کوئی مقصد نہیں، اچھا چلے مارکیٹ سے آتے ہیں، فلاں کام کر آتے ہیں، ذرا واکنگ کر لیتے ہیں۔ انسان اپنی صحت کے لیے جانا وہ تو ایک مقصد ہے، لیکن بلا مقصد گھر سے نکلنا اور بلا مقصد پھرنا یا وقت ضائع کرنا اس کو پسند نہیں کیا شریعت نے۔ فرمایا گھر میں بیٹھے رہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے ڈر کے رو تم۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے بارے میں تو بزرگوں نے یہی کہا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کو یاد نہیں رکھنا چاہیے، لیکن گناہ جو ہیں ان کو تو انسان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، انسان اللہ کے ڈر سے روتا رہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ، کہ مبارک ہو اس آدمی کو جو اپنے گناہوں یاد کر کے روتا رہا۔ اپنے گناہ یاد کر کے رونے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہے۔ یہ ہے پہلی صفت جو اللہ کے عاجز بندوں میں ہونی چاہیے، یا جو عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کے سامنے فخر نہیں کرے گا، کسی کے سامنے تکبر نہیں کرے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، خلوص سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو عاجز لوگ ہیں ان میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، جو بھی کوئی تکلیف آ گئی اس پہ صبر کرنے والے جو ہیں، یہ بھی عاجز لوگوں کی خوشی صفت ہے کہ وہ جزا فضا نہیں کرتے، شور شرابہ نہیں کرتے، گلہ شکوہ نہیں کرتے اللہ کا،
ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، بڑی بیماری آ گئی ہے، میں تو مارا گیا، میں تو مر گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جو ہے وہ اس کے لیے بلائی ہی بلائی ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر پہلو میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ صبر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح صبر کرنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اگر انسان کو معمولی سا کانٹا بھی چبھے، بخار آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی ذہنی فکر اور پریشانی لگ جائے اور انسان صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، صبر سے کام لے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری صفت بتائی جن لوگوں کے لیے بشارت ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے، ان میں دوسری صفت یہ ہونی چاہیے جو لوگ عاجزی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا ڈر پہلی بات، دوسرا مصائب و آلام پہ صبر کرنا، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کرنے والے، یہ 5 وقت کی جو نماز ہے پابندی سے پڑھنی، یہ وہی پڑھے گا جو اللہ کے سامنے فی الواقع حقیقی طور پہ اپنے دل سے جھکنے والا ہے۔ بڑی مشکل ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی، اس لیے فرمایا کہ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے پابندی سے پڑھنی، اور پھر نماز جو ہے وہ تو ایک طرح سے پوری کی پوری اللہ کے حضور عاجزی ہے، اللہ کے حضور جھکنا ہی جھکنا ہے نماز میں۔ رکوع بھی اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہے، اور پھر سجدہ تو ایسی بات ہے جس میں انسان اپنا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف عطا کیا ہے اچھے چہرے کا، اچھی صورت کا، اس کو اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اللہ کے حضور اپنا چہرہ جو ہے زمین پہ لگا دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ کے حضور اپنی ذلت اور اپنی عاجزی اور انکسار کا اظہار ہے کہ یا اللہ میرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ میں تیرے آگے جھکا رہا ہوں، اور میرا جو بہترین عز و شرف والا مقام ہے، چہرہ ہے، وہ تیرے حضور اپنے زمین پہ لگا رہا ہوں۔ تو یہ جو نماز ہے یہ حقیقت میں سکھاتی ہے انسان کو عاجزی، رکوع بھی اور سجدہ بھی۔ اور پھر سجدے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی جس طرح یہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی بہترین کیفیت ہے سجدہ، اللہ کے آگے جھکنے کی، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے کی، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی بہترین کیفیت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، رکوع سے بھی، قیام سے بھی، باقی جتنی نماز ہے اس کے مقابلے میں سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان جتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، لمبے سجدے ہوں، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھ کے سجدے ادا کرے انسان، تو ہر سجدے پہ اللہ تعالیٰ انسان کے درجے بلند کرتے ہیں۔ جتنے انسان زیادہ سجدے کرے گا اتنے ہی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خادم خاص تھے، اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے لیے اور طہارت کے لیے لوٹا وغیرہ ساتھ رکھتے، مصلی ساتھ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے پوچھا کہ ربیع کوئی چیز تمہاری حاجت ہے تو بتاؤ۔ حضرت ربیع پہلے تو کہنے لگے، میں نے سوچا کہ سارے جو صحابہ کرام ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں، گھر بار ہیں، بال بچے ہیں ان کے،
میں بھی کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، مجھے گھر بن جائے، میرے بیوی بچے ہوں، میرا کاروبار، یہ وہ دنیا کے معاملات۔ پھر وہ حضرت ربی جو تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو ساری دنیا کی چیزیں ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں، کہیں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی، کسی کو کسی طرح ملتی ہے، کسی کو کسی طرح ملتی ہے، تو میں کیوں نہ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے سوال کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اگلے روز آئے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ مطلب کتنی اچھی سوچ تھی حضرت ربی کی کہ دنیا کی کوئی بات طلب کرنے کے بجائے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مطالبہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربی کو یہ نصیحت فرمائی کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ تمہیں میری رفاقت نصیب کرے جنت میں، لیکن تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کرو۔ زیادہ سجدے کرنے سے اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس طرح میرے لیے سفارش کرنا اللہ سے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں دعا تو کروں گا لیکن میری دعا کے لیے تم میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ یہ نماز جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور بڑی محبت سے پڑھنی چاہیے نماز، اور بڑی ایسے جو ہے نا لگاؤ کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ انسان جیسے ہی وقت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو اذان ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتے، لیکن جب اذان ہو جاتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد میں چلے جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے نہیں، اس طرح لا تعلق ہو جاتے گھر سے۔ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے تعلق رکھنا، اور نماز اور کثرت سجود کی جو ہے نا کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اذان ہو جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز انسان سن لے، تو پھر انسان گھر کے کام کاج چھوڑ دے۔ گھر کے کام کاج ساری زندگی انسان نے کرنے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے لگاؤ کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے، اور اس کی بڑی خیر و برکت ہے۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اور لگاؤ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا کتنا انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کتنی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری بات ہوگی۔ جو عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی صفات میں سے پہلی صفت ہو گئی اللہ سے ڈرنے والی، دوسری صفت ہو گئی کہ وہ مصائب و آلام پہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ ان کے اندر نماز قائم کرنے کا بڑا ذوق اور شوق ہوتا ہے، بڑے ذوق اور شوق سے وہ نماز قائم کرتے ہیں، بڑی محبت سے نماز پڑھتے ہیں۔ تین باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ان کو اس سے خرچ کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کو یا مال کو خرچ کرنے کی بات کہی ہے وہاں یہ ضرور کہا رزقنا، یہ رزق ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ یہ انسان میں خناس تب آتا ہے جب انسان یہ سمجھ لے اس مال کا مالک میں ہوں۔ یہ چیز جو ہے نا انسان کا یہ فخر اور تکبر کہ میں اتنا میرے پاس بیلنس ہے، اتنا میرے پاس ڈالر ہیں، اتنے میرے پاس ریال ہیں، یا اتنی میری ملکیت ہے، یہ جو چیز ہے نا اس کو بار بار قرآن مجید نے دماغ سے نکالا ہے۔ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال ہمارا ہے، اور یہی چیز عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ انسان سمجھ لے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا میں تو امین ہوں اس مال کا، اور جو اللہ نے مجھے حکم دینا ہے میں نے اس کے مطابق یہ خرچ کرنا ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھ لے یہ چیز تو انسان میں عاجزی پیدا کرے گی کہ مال میرا نہیں ہے، میں تو مسکین آدمی ہوں، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، بس یہ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے رحمت کی، اللہ نے یہ مال اتنا دے دیا مجھے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب دیا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب انسان یہ سمجھ لے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے تجارت کی ہے، وہ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی
اس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو یہ مال جو ہے اپنا نہیں سمجھنا چاہیے، رزقنا، یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، مالک اس کے ہم ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہمارا ہے نا، اس سارے کے سارے مال کو ہم نے اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، اس مال میں حق ہے غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، اور وہ حق میں دے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، حق معلوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے جیب میں یہ پیسے ہوں تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں دوسروں کا حق ہے۔ یہ میرے احسان والی بات نہیں ہے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں کسی کو دے کے، احسان نہیں کر رہا، بلکہ اس کا حق ہے میری جیب میں جو مجھے فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ جو کسی کا حق ہو انسان وہ تو فوراً ادا کرنا چاہتا ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، جس کا حق ہے میں اس تک پہنچاؤں اسے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ انسان میں عاجزی اور انکسار پیدا کرتی ہے کہ جو مال اور دولت ہے یہ میرا نہیں ہے، بلکہ یہ مال دولت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کتنی مثالیں ہیں ہمارے آگے پیچھے بھی اور دائیں بائیں بھی، کہ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے وہاں باہر جا کے بڑا مال کماتے ہیں لیکن ساتھ ہی خرچ کر دیتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس میں سے غریبوں کا حق دینا ہے، یتیموں کا حق دینا ہے۔ اور پھر بالکل ایسے خالی جیب ہو جاتے ہیں کہ جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو مال ہم نے کمایا ہے یہ بس ہمارا ہے، ہم جیسے مرضی اس کو اڑائیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ عاجزی والی بات نہیں ہے، یہ تکبر والی بات ہے۔ اور یہی اللہ نے فرمایا کہ چوتھی جو بات ہے نا عاجزی والی، وہ یہ ہے کہ انسان اس مال کو اپنا نہ سمجھے، اللہ کا مال سمجھے، اور اس میں غریبوں مسکینوں کا حق سمجھے کہ ان کا حق ہے، یہ ان پہ احسان نہیں ہے میرا، بلکہ یہ جو میں نے دینا ہے یہ میں نے حق اپنے سر سے اتارنا ہے۔ یہ چیز انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر المخبتین، اور خوشخبری دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، اور ان میں یہ 4 صفات ہونی چاہیے، یا یہ 4 صفات جو آدمی اختیار کر لے گا اس میں عاجزی آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے نام سے ڈر جانا، اور آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنا، اور پھر نماز کو قائم کرنا، اور جو رزق اور مال اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جو 4 کام کرے گا اس میں وہ صفات آ جائیں گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ خوشخبری ہو ان عاجزی اختیار کرنے والے لوگوں کو جو اللہ کے نام سے ڈر جاتے ہیں اور مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو بات تھی درمیان میں حج کے احکام کے درمیان میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کے بعد پھر آگے حج کے احکام شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ حج کرنے سے انسان میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کر لیا اور میں حاجی صاحب ہو گیا، میرے گناہ معاف ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا انسان کو سوچنا نہیں چاہیے۔ بلکہ فرمایا کہ حج کے احکام پہلے بھی ہیں، بعد میں بھی حج کے احکام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو عاجزی پسند ہے، انسان نیکی کرے اور اس کے بعد پھر اللہ سے ڈرتا رہے کہ جو نیکی ہم نے کی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ آگے آیتیں آ رہی ہیں سورہ مومنون میں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جو نیک اعمال ہم نے کیے وہ اللہ کو منظور ہیں یا نہیں، اللہ کے حضور قبول ہیں یا نہیں۔ یہ صحابی تھے شاید ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، انسان زندگی 50 سال 60 سال 70 سال
انسان نمازیں پڑھتا ہے تو کتنے سجدے کیے ہوں گے، بے شمار سجدے کیے ہوں گے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے اور یہ پکی بات ہو کہ میری عبادت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو میں اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں اسی خوشی میں۔ اللہ کے ہاں قبولیت جو ہے یہی تو اسی لیے فرمایا کہ حج کرو، لیکن حج کرنے کے بعد تمہارے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، عاجزی پیدا ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اور آگے پھر وہی احکام ہیں حج کے بارے میں، بل بدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیرن، اور جو اونٹ ہیں قربانی کے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، کیونکہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ اپنی قربانیاں لے کے جاتے تھے تو ان سے وہ پھر کوئی کام نہیں لیتے تھے، اور ان پہ سواری کرنا، ان کا دودھ دھونا یا ان کی اون یا بال استعمال کرنے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ اس بارے میں یہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو اونٹ ہیں یا قربانی کے جانور ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، لکم فیہا خیر، ان میں فائدہ ہے تمہارے لیے، اذکروا اسم اللہ علیہا، اور ان پر اللہ کا نام لو، ثوافا خاص طور پہ اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ کو عام جانوروں سے الگ طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا ایک پاؤں بایاں پاؤں جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے اس کی گردن میں چھری ماری جاتی ہے یا نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے اس کا، اور پھر وہ از خود گر پڑتا ہے۔ فرمایا کہ جو اونٹ ہیں قربانی والے ان کو کھڑے کھڑے ذبح کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب ان کے پہلو ٹک جائے زمین پہ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس سے کھاؤ، وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو آدمی قناعت کرتا ہے، قناعت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ سوال نہیں کرتا، خاموش ہے، مانگتا نہیں ہے، اس کو بھی دو، والمعتر، اور جو مانگتا ہے اس کو بھی دو۔ مطلب یہ کہ انسان کو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نا، جیسے مانگ لیا اس کا تو پتہ چل گیا کہ یہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کانے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو قناعت کرنے والا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ سوال تو نہیں کرتا لیکن ہے حاجت مند وہ بھی۔ فرمایا کہ خود تجسس کرو اس بات کا، اپنے کنبے قبیلے میں، اپنے ارد گرد، اپنے دائیں بائیں انسان کو دیکھنا چاہیے، اندھا اور بہرا بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ جو کوئی محتاج ہیں، جو کوئی حاجت مند ہیں، مسکین ہیں یا بیمار ہیں یا مدد اور تعاون کے مستحق ہیں، تلاش کرو انہیں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود نہیں مانگتے، تمہاری ذمہ داری ہے تلاش کرو انہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے کنبے میں، قبیلے میں، اپنے شہر میں، گلی میں دیکھو کہ کون ہے جو حاجت مند ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، کانے ہے، قناعت کرنے والا ہے، اور جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو۔ کذالک سخرناہا لکم، اس طرح سے ہم نے یہ جو قربانی کے جانور ہیں تمہارے تابع کر دیے ہیں کہ تم ان کو قربان کر سکتے ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سارے کام کرنے کے بعد حج میں انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اعزا وقار کو چھوڑتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا کہ سارے کام کرنے کے بعد شکر اللہ کا ادا کرو۔ شکر جو ہے نا انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الشکر الحمدللہ، یہ افضل الدعا کے بھی الفاظ ہیں کہ بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ بہترین شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ انسان کو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل سے بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ انسان جب اچھی چیز دیکھے، اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے تو الحمدللہ کہے، اور پھر جتنی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بتائی ہیں وہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ زبانی شکر کرنا ہے، اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے، یہ عملی شکر ہے۔ اور فرمایا کہ چونکہ یہ سارا جو جتنا بھی ہے اللہ کی توفیق سے ہے نا، حج بھی، باقی عبادت بھی، جو کچھ بھی ہے ساری اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہے۔ اور یہ قربانی کے جانوروں کو مسخر کر دینا، قربانی کے جانور مہیا کر دینا، قربانی کرنے کی توفیق دینا، یہ ساری اللہ کے فضل، اللہ کی نعمت سے ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.